دوستو آج ہم جس کتاب کا جائزہ لینے جا رہے ہیں اس کا نام ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، ریٹن بائی رابرٹ کیوساکی 1997۔ اس کتاب نے مارکیٹ میں آتے ہی ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ تقریباً 44 ملین کاپیز اس کی سیل ہو چکی ہیں اب تک، یعنی بیسٹ سیلنگ کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے۔ یہ کتاب ایک کہانی کی طرح ہے۔ میٹافوریکلی ایک لڑکے کے دو باپ ہوتے ہیں، ایک رچ ڈیڈ ہوتا ہے، ایک پور ڈیڈ ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس کا ایک ہی باپ ہوتا ہے جو پور ڈیڈ ہے یا مڈل کلاس ڈیڈ ہے۔ اس کا جو فادر ہے وہ ایک یونیورسٹی پروفیسر ہوتا ہے، لیکن وہ مڈل کلاس پرسن ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اس کا جو دوست ہے مائک، اس کا فادر رچ ڈیڈ ہے، وہ 8ویں کلاس فیل ہے، اس کے باوجود رچ ہے۔ تو ایک مرتبہ رابرٹ اپنے فادر سے پوچھتا ہے کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں، تو میں کیسے امیر بن سکتا ہوں؟ تو اس کا فادر کہتا ہے یہ میں تمہیں نہیں سکھا سکتا، اگر تمہیں امیر بننا ہے تو اپنے دوست مائک کے فادر سے پوچھو۔ تو اس کتاب میں مائک کا فادر کچھ پوائنٹس بتاتا ہے، یعنی وہ پوائنٹس بتاتا ہے جو رچ پیپل اپنے بچوں کو بتاتے ہیں۔ مڈل کلاس پور کلاس لوگ اپنے بچوں کو وہ پوائنٹس نہیں بتاتے، اسی لیے وہ ہمیشہ مڈل کلاس اور پور کلاس رہتے ہیں۔ یعنی پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ رچ ڈونٹ ورک فار منی، وہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، بٹ منی ورک فار دیم۔ لیکن اس کے برعکس جو مڈل کلاس لوگ ہیں، سیلریڈ پرسن ہیں، وہ ورک ہارڈ کرتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، ریٹ ریس میں انگیج ہو جاتے ہیں اور لون لے لیتے ہیں، ادھار لے لیتے ہیں، لون پہ کار لے لی، بائک لے لی، گھر لے لیا، اور ساری عمر اس کا قرضہ اتارتے رہتے ہیں اور ہمیشہ مڈل کلاس رہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں رچ مین کے بارے میں کہ رچ انویسٹ ان ایسٹ ناٹ ان لائبلٹی، امیر لوگ جو ہے وہ ایسٹ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، لائبلٹیز میں پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ اب سب سے پہلے ایسٹ اور لائبلٹی کیا ہے، کامرس کی ٹرم میں اس کو سمجھ لیتے ہیں ہم۔ ایسٹ وہ چیز ہے جو آپ کو پیسہ دے، لائبلٹی وہ چیز ہے جو آپ سے پیسہ لے۔ آسان لفظوں میں آپ نے بائک خریدی، کار خریدی، تو اب وہ آپ سے پیسہ لے گی، نہ کہ آپ کو پیسہ دے گی۔ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے خود، اگر آپ نے گھر لے لیا، بڑا گھر لے لیا، رینٹ پہ لے لیا، تو وہ آپ کی لائبلٹی بن جائے گی، کیونکہ آپ نے اس میں خود رہنا شروع کر دیا۔ اگر آپ نے وہی چیزیں خرید کے رینٹ پہ دے دی، کار یا بائک یا گھر، تو وہ آپ کا ایسٹ بن جائے گا، اثاثہ بن جائے گا، وہ آپ کو پیسہ دینا شروع کر دے گا۔ تو رچ پیپل کیا کرتے ہیں، وہ بائی کرتے ہیں ایسٹ نہ کہ لائبلٹیز، یعنی جو کہ ان کو ریگولر انکم جنریٹ کر کے دے سکے۔ اگزامپل میں مزید یہ کہ وہ بانڈز خریدتے ہیں، میوچل فنڈ میں انویسٹ کرتے ہیں، اس طرح وہ پیسہ ارن کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سو بھی رہے ہوتے ہیں تو پیسہ ارن کرتے ہیں۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ لرن فائنینشیل لٹریسی، فائنینشیل لٹریسی سیکھنا ضروری ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ اے گڈ جاب، جاب اچھی کیسے حاصل کی جائے، نہ کہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ رچ کس طرح سے بن سکتے ہیں۔ تو اس کو رچ بننے کے لیے آپ کو فائنینشیل لٹریسی، پریکٹیکل کامرس ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس۔ اب جاب میں رہتے ہوئے انویسٹ یور منی ان ایسٹس، آپ اپنی منی کو، اپنے پیسے کو انویسٹ کریں ایسٹ میں۔ کس طرح سے انویسٹ کریں گے؟ فار ایگزامپل اگر آپ ایز اے ٹیچر جاب کر رہے ہیں، صبح 8 سے 12 کے درمیان، 1 کے درمیان، تو آپ پارٹ ٹائم کوئی بزنس کریں، اس بزنس کو ٹائم دیں۔ جب آپ کا بزنس چل پڑے تو آپ اس کو فل ٹائم دیں، اس جاب کو چھوڑ دیں، اس پہ فل فوکس کریں۔ اب اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں ملک ریاض، جیسے کہ گورنمنٹ کسی ڈپارٹمنٹ میں وہ کلرک ہوا کرتے تھے، لیکن ان کا پارٹ ٹائم کام تھا ریئل اسٹیٹ کا۔ پھر آپ کے سامنے وہ نمودار ہوئے بیریا ٹاؤن کے فاؤنڈر کے طور پر۔ میک ڈونلڈ کی اگزامپل آپ کے سامنے، رے کراک کے نام سے ایک صاحب تھے جو کہ فاؤنڈر تھے میک ڈونلڈ کے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اسٹوڈنٹ سے میٹنگ میں پوچھا کہ میرا بزنس کیا ہے، تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ برگر کا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میرا بزنس جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے، کیونکہ جب برگر کی فرینچائز لینے کے لیے لوگوں کو ان کی زمین خریدنا پڑتی تھی۔ اب اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنے لیے ایسٹ کی جگہ لائبلٹیز خریدتے ہیں، جو ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا کہ واٹ از ایسٹ اینڈ لائبلٹی۔ تو لائبلٹیز میں خرچ کرتے ہیں، اور یہی مینٹیلٹی یا بینٹ آف مائنڈ ان کو غریب بناتا ہے۔ تھینک یو۔